بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہیں اور آج ہمارا اس صدد میں 43واں درس ہے، اور اس میں بھی ہم رؤیت الہی کے بارے میں متکلمین کے جو اختلافات ہیں ان کو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے صرف ان کے اختلافات کی طرف اجمالی نظر کی ہیں، اور آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی بنیادی طور پر کتنے اقوال بنتے ہیں رؤیت الہی کے حوالے سے ان کا تذکرہ کریں گے، اور کون کون سے مسالک، کون کون سے مکاتب کس رائے کو قبول کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے استدلال کا طریقہ اور ان کے آراء میں کیا استدلال کا طریقہ ہے اسے ہم آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رؤیت باری تعالی مذاہب اسلامی کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ممکن ہے یا نہیں، اس حوالے سے 3 اقوال ہوئے تھے ہمارے سامنے۔ کچھ لوگوں نے اس کے امکان پر استدلال کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے محال ہونے پر استدلال کیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اس درس میں رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں کلی طور پر اگر ہم بات کریں تو متکلمین مسلمین کے 3 نظریات بیان ہوئے ہیں۔ اسلامی مکاتب جو ہے کلامی میں 3 قسم کے نظریات بیان ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس گروہ کا تعلق اہل سنت کے کلامی فرقے سے ہے، اور ان فرقوں میں مجسمہ اور کرامیہ وغیرہ ہیں۔ یہ 2 گروہ اور اس طرح کے باقی جو متکلمین ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کو دنیا اور آخرت دونوں میں ممکن جانتے ہیں، یعنی یہ 2 گروہ مجسمہ اور کرامیہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی آنکھوں کے ساتھ ہونے کے قائل ہیں، اس کو ممکن سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان کے قائل ہیں۔ کیونکہ یہ جو 2 گروہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے بھی قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہونے کے بھی قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں اور آنکھیں ہیں، ید اللہ جس کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک انسان کے جس طرح ہاتھ، پیر اور چہرہ وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ 2 کلامی فرقے اللہ تعالیٰ کو بھی جسم کے ہونے کے قائل ہیں، لہٰذا ان کو مجسمہ کہا جاتا ہے جو جسم کے قائل ہیں۔ اسی طرح ان کا قول یہ بھی ہے جب ان کے نظر میں اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے تو اس کے لیے اوبویسلی کوئی نہ کوئی مکان بھی ضروری ہے، لہٰذا ان کے اقوال مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عرش سے بھی لامحدود مقام پر ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ عرش سے محدود ایک مقام پر ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی مقام یا مکان جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو گروہ ہے یہ اللہ کے جسم اور مکان کے بھی قائل ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی پاسبل ہے اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کسی کو کرائے، ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے بندوں میں سے کسی کو اگر زیارت کرائیں تو یقیناً دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکتب فکر ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا ایک مکتب فکر ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے، یہ بھی اہل سنت ہی کے ایک گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل سنت کے دیگر کلامی فرقے جیسے اشاعرہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اور آج کل کے ہمارا ہاں ماتوریدیہ ہیں، یا جتنے بھی اور بھی وہ جو ہے انہی کے مکتب پہ چلنے والے اور بھی مکاتب کلامی ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف آخرت میں انسانی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت میں یہ جتنے بھی فرقے، جتنے بھی مکاتب بیان ہوئے ہیں، ان مکاتب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ کوئی ہاتھ ہو یا کوئی پیر ہو، کوئی جسم ہو، آنکھ ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے دنیا میں ان کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں نہیں کی جا سکتی، دنیا میں نظر نہیں آتے۔ البتہ اس گروہ کا کہنا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی زیارت مومنین کو اور اہل جنت کو کرائے گا، اور اہل جنت اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو
دیکھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اس سے ہمارے جو سر میں جو آنکھیں ہیں انہی 2 آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی تعویل کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, قدرت رکھتا ہے, تو اس کے لیے کوئی ناممکن اور محال چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہی آنکھوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی دیدار کرا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس قول کے قائل اہل سنت کے مکاتب کلامی اشاعرہ اور اہل حدیث وغیرہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے, منتہا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں, اور آخرت میں انہی ہمارے جسمانی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ 2 اقوال ہیں, ہو گئے 2 نظریات اسلامی مکاتب کلامی میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے, اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن ہونے کے قائل ہیں. صرف اسی فرق کے ساتھ کہ ایک کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جائز ہے, دونوں میں ممکن ہے, جبکہ دوسرے بعض فرقوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے, دنیا بہت لیمیٹڈ چیز ہے, جبکہ قیامت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی دیدار سے کچھ لوگوں کو محروم رکھے گا اور کچھ لوگ دیدار کر سکیں گے. تو یہ تھوڑا سے فرق کے ساتھ اہل سنت کے دونوں کا تمام مکاتب کلامی رؤیت خداوندی کے قائل ہیں. اور اسی نقطے میں تیسری رائے ہے رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ کچھ گروہ ہیں امامیہ, جس نے امامیہ اثنا عشریہ اور امامیہ کے جتنے بھی وہ فرقے ہیں, اس طرح زیدیہ اور معتزلہ بھی مکتب اعتزال بہت بڑا معروف رہا ہے. تو یہ 3 فرقے اور ان کے ذیل میں آنے والے تمام فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ناممکن سمجھتے ہیں, اور اس پر سب متفق ہیں. یہ کچھ مکاتب کلامی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محال سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی جسم و جسمانیت اور مکان سے پاک و منزہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے, تو نہ صرف اس دنیا کی بات نہیں بلکہ آخرت میں بھی, جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہی نہیں ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ استدلال کرتے ہیں اور مختلف دلائل کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کہیں بھی ممکن نہیں ہے, ایون آخرت میں بھی, جنت میں بھی. اور وہ جو آیات جو ہیں قرآن کریم میں ہمیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا امکان ظاہر ہو رہا ہے, ان آیات میں یہ جو ہے چیزوں کو مقدر مانتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں وغیرہ. مثلا جو ایک آیت ہے الی ربہا ناظرہ, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, تو اس میں ڈائریکٹلی بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ آنکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی. تو اس پر یعنی یہ جو گروہ ہیں مکتب امامیہ زیدیہ اور معتزلہ کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں اصل میں درحقیقت یہاں الی رحمت ربہا ناظرہ ہیں, یا الی ثواب ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف سے ملنے والے انعامات اور اس کی طرف سے ملنے والے جوائز کی طرف جو ہے نظر رحمت کی امید میں, انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مراد ہے, خود اللہ کو دیکھنا, اللہ کی طرف دیکھنا کوئی مراد نہیں ہے. بہرحال یہ 3 جو ہے آراء اور اقوال رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے اسلامی مذاہب میں, اسلامی مکاتب کلامیہ میں پایا جاتا ہے. پہلے 2 جس میں عموم اہل سنت کے 2 گروہ ہیں جو یا تو کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رؤیت ممکن ہے, یا پھر ایک بہت بڑا اہل سنت کا گروہ اشاعرہ وغیرہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے اور یہ ممکن ہے. اور اس کے علاوہ اہل سنت میں سے معتزلہ اور باقی امامیہ اور زیدیہ جو شیعہ مکاتب کہلاتے ہیں, اور ان کے ذیل میں جو چھوٹے بڑے مکاتب ہیں, ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہ اس دنیا میں ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں ممکن ہے. اور یہ کچھ آپ کے سامنے حوالہ جات ہیں, ان حوالہ جات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح یعنی ان کے اقوال بیان ہوئے ہیں. مثلا علامہ حلی نے اسی کشف المراد کے اندر جو ہماری زیر بحث ہے اور ہم جس کی تدریس کر رہے ہیں, اس کی اشاعت جو 1382 شمسی میں ایرانی کیلنڈر کے مطابق, اس کے صفحہ نمبر 46 میں رؤیت خداوندی کے حوالے سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ممکن نہیں ہے. اسی طرح آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب رؤیت اللہ فی ضوء الکتاب والسنہ والعقل الصریح میں بھی انہوں نے فرمایا صفحہ نمبر 27 میں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت درست نہیں ہے, رؤیت ممکن نہیں ہے, محال ہے. حضرت جوادی عاملی جو اس وقت کے بڑے عرفاء میں سے, بہت بڑے علماء میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں توحید در قرآن میں جو کہ 1395 شمسی ایرانی کیلنڈر کے مطابق وہاں پبلش ہوئی, اور جس کے صفحہ نمبر 256 اور 57 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت درست نہیں ہے. اسی طرح آیت اللہ سبحانی کی وہی کتاب رؤیت اللہ فی ضوء الکتاب والسنہ والعقل الصریح کے 27 میں یہ, اور
امام اشعری، امام ابوالحسن اشعری کی کتاب مقالات الاسلامیین میں بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، معتزلہ اور امامیہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں، جو کہ 1426 قمری میں چھپی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 میں دیکھا جا سکتا ہے مقالات الاسلامیین کے۔ اس طرح قاضی عبدالجبار نے بھی المختصر فی اصول الدین میں لکھا ہے کہ یہ 3 مذاہب، یہ مکاتب جو ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں۔ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے جلد نمبر 1 صفحہ 57 اور 114 میں بیان کیا ہے کہ یہ جو 3 مذاہب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو محال سمجھتے ہیں۔ اب ہم بالتفصیل اور تفصیل کے ساتھ ان آراء اور ان اقوال کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے جو قول ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، اور عقلی طور پر بھی کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، اس پر ذرا غور کرتے ہیں کہ آخرت میں کیا اللہ تعالیٰ کی دیدار کی جو آپ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے، تو اس کے امکان عقلی پر دلائل، عقلی طور پر ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو۔ تو یہ علماء جو ہے کچھ اپنے دلائل دیتے ہیں عقلی۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن سمجھنے والوں نے اپنی بات پر دلیل عقلی سے استناد کیا ہے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں، یعنی ان کے کچھ دلائل عقلی یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو خود اور دیگر چیزوں کو دیکھ لیتا ہے وہ خود بھی دوسروں کو نظر آنا ممکن ہے۔ عقلی طور پر کوئی ذات یا کوئی وجود ایسی ہے جو اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے یا اپنے علاوہ باقی اشیاء کو دیکھ لیتی ہیں، تو عقلاً اس کا بھی یعنی دوسروں کو نظر آنا ممکن ہے۔ وہ یدرک الابصار، جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو درک کرتا ہے، دنیا میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یہی بتاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اور دوسروں کو دیکھتا ہو تو وہ بھی دوسروں کو نظر آنا یہ عقلاً ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ اور دیگر اشیاء کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ ہمیں یہ طاقت بھی عطا کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اسے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ یہی وہ پہلے جو ہم نے جس طرح بات کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے ہماری انہی آنکھوں کو ایسی طاقت عطا کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تجلی کو ہم برداشت کر سکیں اور اسے ہم دیکھ سکیں، اس کی طرف نظر کر سکیں۔ تو یہ عقلی طور پر پاسبل ہے، ممکنات میں سے ہے۔ نمبر 2، مختلف موجودات دیکھ سکنے کے قابل ہیں۔ کائنات میں جتنے موجودات ہیں یہ سارے موجودات اس قابل ہیں کہ ان کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کا دیکھ سکنا ان کی ذات سے مربوط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں یا موجودات اس لیے دکھائی دے رہی کیونکہ یہ ان کی ذات سے مربوط ایک شیء ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور پس وہ بھی دیکھ سکنے کے لائق ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہر وہ چیز جو دنیا میں دکھائی دیتی ہے اور اس کا دکھائی دینا یہ اس کی ذات کی ایک صفات میں سے ہے، وہ موجود ہے تو موجود ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہی موجودات کی طرح ایک موجود ہیں، لہٰذا جب اللہ موجود ہیں تو اس کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی نظروں میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک 2 دلائل ہیں عقلی طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے۔ اس کی طرف آپ مزید وضاحت آپ کو ملیں گے امام ابوالحسن اشعری کی کتاب الابانہ میں، الابانۃ عن اصول الدیانہ جو ان کی کتاب ہے 1397 قمری میں چھپی ہجری میں، اور اس کے صفحہ نمبر 53 میں آپ کو یہ ابحاث ملیں گے۔ اسی طرح آمدی کی جو ہے کتاب ہے غایۃ المرام ہے، اس میں بھی آپ کو یہ ملے گی صفحہ نمبر 142 اور 43 میں، اور شہرستانی نے، علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں یہی باتیں لکھی ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 میں آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ یہ 2 عقلی دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ممکن ہونے پر روز آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہونے پر کچھ نقلی دلائل بھی ہیں، کچھ دلائل نقلی بھی ہیں۔ نقلی یعنی حدیث اور قرآن اور دیگر روایت کی روح سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے امکان پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ان دلائل میں سب سے پہلے اگر آپ بات کریں تو قرآن کریم کی آیات شامل ہیں۔ ان آیات میں سے ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی دیدار کرانے کی درخواست کرتے ہیں، اور ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، لن ترانی،
اگر اللہ تعالیٰ کا نظر آنا ناممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ اسے درخواست ہی نہ کرتے. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے باری تعالیٰ سے بارگاہ خداوندی سے تقاضا کیا خداوندہ مجھے آپ اپنی ذات کی زیارت کرا دیں اور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے یا کوئی عام جو بیہودہ یا نعوذ باللہ بے مقصد یا بالکل جہالت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت زبردست نبی اور بہت بڑے پیغمبر اور بہت اللہ کے نزدیک ترین انبیاء میں سے ہے جن کو کلیم اللہ لقب ہوا، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کرتا ہے. ایسی بڑی ہستی کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرنا خداوندہ مجھے اپنی زیارت کرا دے، یہ تقاضا ہی بیہودہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی دیدار ممکن نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ جیسی شخصیت ایسے کسی چیز کی جو ہے اسے چیز کا تقاضا ہرگز نہ کرتے. اللہ حضرت موسیٰ کا تقاضا کرنا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہونے کے پر بعض دیگر آیت سے بھی ان آیت کے علاوہ بھی لن ترانی والے آیت کے علاوہ بھی اور بھی آیت ہے. مثلا سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 میں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں جنت میں لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت جب کریں گے تو ان کی تحیت جو ہے وہ سلام ہوگی. جس روز وہ اس سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کے زبانوں پر جو تحیت کی دعا ہوگی وہ سلام ہوگی. تو یہ بتاتے ہیں کہ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت میں اللہ سے ملاقات کر سکیں گے. اس طرح سورہ قیامت کی 22ویں اور 23ویں آیت میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے، بہت سے چہرے روز شاداب ہوں گے اور بڑے خوشحال ہوں گے، بڑے کھلکھلاتے ہوئے ہوں گے. وہ الی ربہا ناظرہ، جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف نظر کر رہے ہوں گے. تو یہ رب کی طرف اور الہ کے ساتھ یہ ادبی طور بتایا کہ الہ کے ساتھ رب یہاں ناظرہ کہنا یعنی در حقیقت وہاں پر ہے، اللہ ہے تو اللہ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہونے پر نقلی دلائل کا سلسلہ جاری ہے. دلائل نقلی دیتے ہوئے ہم نے پہلے کچھ دلائل دے دیے. ایک اور دلیل اس حوالے سے کہ سورۃ مطففین کی آیت نمبر 15 میں بھی ارشاد ہوا ہے کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم لمحجوبون یومئذ لمحجوبون. اس آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ کافر ہوں گے، جو اہل جہنم ہوں گے، جو اللہ کے غضب کے شکار لوگ ہوں گے، وہ اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے. یعنی ان کے اور ان کے رب کے درمیان پردہ حائل ہوگا. اس پردے کی وجہ سے یہ رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. قیامت میں ملنے والے عذاب میں سے عقابوں میں سے سب سے ایک اہم اور بہت خطرناک عقاب جو جس کے بہت دکھ ہوگا، بہت دردناک ہوگا، وہ یہ کہ قیامت کے دن جو جہنمی ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہوں گے. یہ جو ان آیات سے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ممکن ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ان علماء کا قول ہے کہ یہ جہنمی جو ہے ان کے آگے پردہ حائل ہوگا اور جس کی بنا پر یہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. اس کا مفہوم مخالف، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو اہل جنت ہیں، ان کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ رب کی زیارت کریں گے. اس طرح سے بھی استدلال کیا گیا ہے. اور آخری ایک جو ہے دلائل نقلی میں ویسے تو ہونے تو اور بھی زیادہ چاہیے، لیکن ایک بنوان مثال ہم دے رہے ہیں. آخرت میں اللہ کی رؤیت ثابت کرنے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے بھی استناد کیا گیا ہے. جیسے کہ یہ جو ہمارے سامنے ایک روایت بیان ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اس حدیث میں کہ منقول ہے تم اپنے پروردگار کو 14ویں کے چاند کے مانند دیکھ لو گے. یہ ایک روایت ہم دیکھتے ہیں امام اشعری نے اپنی الابانہ میں اور ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس حدیث کے مفہوم کو نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم یعنی مسلمان اہل ایمان اپنے رب کو 14ویں کے چاند کی طرح دیکھو گے. جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہوا سب کے سامنے نظر آتا ہے، سب اس کو دیکھ سکتے ہیں آسانی سے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بالکل چمکتا ہوا سب کو نظر آئے گا. یہ رسول اکرم سے منسوب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے. تو یہ ہے کچھ نقلی دلائل کہ
کہ جن کی بنیاد پر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ہمارا مقصد چونکہ ابھی ان آیات اور روایت کو پیش کرنے کا ہم نے پہلے بتا دیا کہ علماء اسلام اور متکلمین اسلام کے آراء کو پیش کرنا ہے اور ان کے استدلال کو پیش کرنا ہے۔ ہم نے کسی استدلال پر فی الحال قدغن یا کسی اشکال پر اعتراض کرنا وغیرہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم متکلمین کے آراء کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور آپ خود ہی اس میں تجزیہ کر کے اس میں بہتر نتیجہ لے سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔